مجدہ جنت کا سنائیں گے مدینے والے. مجدہ کا معنی ہے خوشخبری سنانا. میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ ساری امتیں چل کے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گی. بالآخر وہ سب نبی اور پیغمبر میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ کی طرف انہیں بھیجیں گے. پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مجدہ سنائیں گے, خوشخبری سنائیں گے. اے باقی نبیوں کی امتوں, تمہیں خوشخبری ہو, تمہیں خوشخبری ہو. دیگر نبیوں کے پاس بھی تم گئے ہو, ہر نبی نے تجھے اگلے نبی کے پاس بھیجا, ہر نبی نے تجھے اگلے نبی کے پاس بھیجا. بالآخر تمہیں اس در کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا ہے کہ اے امتوں, اگر جنت چاہتے ہو, جنت کی خوشخبری چاہتے ہو, تو ایک در ہے, وہ در مصطفیٰ ہے. در مصطفیٰ پر چلے جاؤ. در مصطفیٰ خوشخبری سنا کے تجھے جنت میں داخل کروا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. ماشاءاللہ. رضی صاحب تو سوچ آ کے سبحان اللہ نہیں آ. سبحان اللہ. تو سوالے نالا تو سنا مخصوص صاحب سبحان اللہ بولو صحیح. سبحان اللہ. سٹیج نالا نے ٹھڈے ہوں پچھلا دبا کیا بلاندے بنا سبحان اللہ کو. سبحان اللہ. حوض کوثر پہ بلائے کہ مدینے والے, کس لیے روتے ہو احباب میری میت پر, کس لیے روتے ہو احباب میری میت پر. قبر میں جلوہ دکھائے کہ مدینے والے. سبحان اللہ. شاعر دی ترجمانی بڑی خوبصورت ترجمانی ہے. اس جگہ تے بھی شاعر نے آکھیا لوکاں مینوں, لوکاں مینوں آن ڈرایا, کالی او میں سنیا اوتھے اس نے آنا, او منڈے کملی جسے کالی لوک مینوں آن ڈرایا. رات قبر دی کالی او میں سنیا تھے اس نے آنا, او مجھے کملی جس دیکھا لی. او میری میت تے رونا ہے, او میری میت تے رونا نہیں ہے, میرا یقین ہے, میرا اعتقاد ہے, میرا ذوق ہے, میرا ایک تخیل ہے کہ جس وقت محمد رسول اللہ دا غلام اپنی قبر دے وچ جاوے گا, او آقا تے زندگی دے اندر درود و سلام دے گجرے پیش کرنے والا بندہ جس وقت قبر دے اندر جاوے گا, اے میرا یقین ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم اپنے دیدار دے نال مشرف فرمان گے. او میں تھوڑے کول پوچھنا چاہنا وا, او زمانے دے ملہ کول پوچھنا چاہنا وا کہ جس دی قبر دے اندر میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آن, بھلا او جہنمی ہو سکتا ہے, کدے بھی نہیں ہو سکتا. اگرچہ جتنا ہی گناہگار ہوئے اپنے محبوب دیا مدنے نال رب تعالیٰ دی قبر نو نور نالا نور بنا دینا, نور بنا دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. ماشاءاللہ. اگرچہ تسی سن کے تھک تے گئے ہو کہ چوتھا سال ہے, ایک بندہ بین سن کے کان واج جاندے ہیں. اس وجہ تو بہرحال
کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نواں سنایا جائے. آخری شعر مکتا ہے اس کلام دا بڑا ہی خوبصورت جڑا ہے تخیل پیش کیتا گیا, بڑا خوبصورت تخیل پیش کیتا گیا ہے, اور اس وقت نو یاد کرایا گیا ہے کہ جس وقت سارے نبیاں اپنی اپنی امتاں دیاں سفارشاں کرنیاں نے سارے نبی کر چکے ہون گے, کہ اس وقت باری آئے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی سجدہ فرمان گے. اور امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم دا سجدہ اتنا طویل ہوئے گا, اتنا طویل ہوئے گا, اتنا طویل ہوئے گا, جب تک رب تعالی ساری حضور دی امت نو جنت دے داخل نہیں فرما دے گا, اس وقت تک حضور سجدے تو سر نہیں چکنے گے. جب تلک راضی نہ ہو جا اے گھر پہ اکبر, جب تلک راضی نہ ہو جا اے گھر پہ اکبر, سر نہ سجدے سے اٹھائے کہ مدینے والے, سر نہ سجدے سے اٹھائے کہ مدینے والے, حوض کوثر پہ بلائے کہ مدینے والے. اے حبیب بھائی آج بجلی پوری ہے نہ لگتا ہے, آج وقت مزہ ہی ہونا, ماشاءاللہ اللہ مزید برکتیں کرے. آمین. بھائی ہم تھوڑی تعریف کرنی پسی تو ساں بس فیس بک سوشل میڈیا دے مولویوں کو خراب کریں. اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تعریف و توصیف تسبیح و تحلیل حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب احباب کی یہ حاضری اپنی مقدس پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے رب تعالیٰ بانیان محفل کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ بھائی افضال کی والدہ محترمہ مغفورہ مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس ضمن میں مجھے 2 موضوع دیے گئے ہیں, انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ دونوں کی طرف آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سنا سکوں. قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا. سبحان اللہ. خلق عظیم کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر اخلاق عطا فرمایا, اس قدر اخلاق کے ساتھ مزین فرمایا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو پورے قرآن میں نازل فرمایا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو نبوت ملی, واہی کا سلسلہ شروع ہوا, آپ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ 40. کتنی تھی؟ 40. اب ایک منٹ خاموش ہوں گے. حضور علیہ السلام کی ٹوٹل عمر مبارک کتنی ہے؟ 63. شکر ہے, پتہ ہے 63 سال. حضور علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا, آپ کی عمر تب کتنی تھی؟ 40 سال. اور 40 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ 23 سال تک چلتا رہا. کتنے سال تک؟ 23 ایئرز جو وحی کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہا. حضور علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی رہی. اب ان 23 سال کے عرصے کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہوا, جو چیز رب تعالیٰ نے نازل فرمائی, جس چیز کا حکم ملا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
29 سال کی زندگی کے بارے میں فقط بات نہ ہوئی، بلکہ آپ کے گزرے ہوئے 40 سالوں کا بھی رب تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میرے بات کی؟ گانے تے ٹپے تے ماہی سنن والی قوم تھوڑی جاگ ونجو، کوئی گلاں معلوماتی بھی سن کے دیا کرو میرے چانا، وہ بھی سنا سا انشاءاللہ تو راضی کرے سا میں فکر دے انہاں کلا ہاں بھی پر ہاں تے پتا بالکل سرائے کے براہ کو بیٹھے ہو سے اللہ جانے بھائی پرویز بیٹھے یہ زیادہ بہتر جان ہے سرائے کے انشاءاللہ راضی کرے سا تے بہرحال یہ ہے کہ کچھ معلوماتی گلاں پہلے میں سامنا چاہنا تاکہ تھوڑے علم میں اضافہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ٹوٹل حیات مبارکہ ظاہری حیات مبارکہ جو آپ نے زندگی کے اندر گزاری وہ کتنے سی 63 برس۔ تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ آج بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور آج میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں، سوشل میڈیا پر کل پرسوں سے نا ایک خبر گردش کر رہی ہے، کوئی آ رہا ہے نالائق، میں اسے نالائق ہی کہوں گا۔ اب تو برا لگے گا شاید کہ کچھ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں نا اسکول کے اندر، وہ کہتے ہیں جی یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اب میری بات ہے کہ اتفاق کریں گے اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، ذاکر نالائق کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مر گئے اور مٹی ہو گئی، اس کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کے پاس ہے اس کا، آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے۔ اتنے لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے چاہے تم عبادت کرتے کرتے تمہاری پیٹھ ٹیڑھی ہو جائے، تمہاری پیشانی زخم سے چور ہو جائے، لہو لہان ہو جائے، پھر جتنے عمل کرتے رہو، صدقہ و خیرات کرتے رہو، تم احد پہاڑ کی جتنا صدقہ کر دو، لیکن اگر تمہارے سینے کے اندر بغض علی ہے، بغض آل بیت ہے، رب تعالیٰ تمہاری نہ کوئی عبادت قبول فرمائے گا، رب تعالیٰ نہ تمہارے کوئی صدقات و خیرات قبول فرمائے گا۔ اس وقت تمہارے صدقات و خیرات قبول ہوں گے، اس وقت تمہاری تمام عبادتیں قبول ہوئے گی، جس وقت تمہارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی آل بیت کی محبت ہوگی، بغض علی سے ہٹ کر سینے کے اندر حب علی ہوگا، پھر تم جو بھی عمل کرو گے رب تعالیٰ قبول فرمائے گا، کرو گے رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آگے آئیں، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ مر کے معاذ مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے۔ دوسرا عقیدہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں، میں نے صرف آپ کو 2 چیزیں بتانی ہیں، باقی اس کے عقیدے کو آپ پڑھیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ دوسرا عقیدہ اس خبیث کا یہ ہے کہ جو کرب و بلا کے اندر معرکہ ہوا، جنگ ہوئی، وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ ایک تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتا ہے، دوسری تھی حضرت یزید رضی اللہ عنہ کی لعنت بے شمار۔ یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کوئی مسلمان ہے جس کے سینے کے اندر ایک ایسا کلیجہ دیا ہے، رب ذوالجلال نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی رب ذوالجلال نے ہر ایک بندے کو صلاحیت دی ہے۔ پھر آپ سے میں یہ فیصلہ کروانا چاہتا ہوں، کیا ایسا بندہ ہمارا رہبر ہو سکتا ہے، ہمارا رہنما ہو سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بغض اہل بیت ہے، ہم اسے سیلوٹ کریں گے، چاہے وہ ان پڑھ ہوگا، چاہے وہ جاہل ہوگا، لیکن اگر اس کے دل کے اندر حب اہل بیت ہوگا، حب علی ہوگا، حب صحابہ ہوگا، پھر ہم سب کے سینوں کے اندر اس کے لیے محبت ہوگی، پھر وہ ہر ایک ہمارے بندے کے آنکھوں کا اور ماتھے کا چھومر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے بندے کا بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ کریں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ہماری عوام کو بتایا ہی نہیں گیا کہ حب اہل بیت کیا ہے، ہماری عوام کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اہل بیت کی شان عظمت کیا ہے۔ ارے بھائی، اہل بیت اطہار جس طرح قرآن تمہارے لیے ضروری ہے، اہل بیت اطہار بھی اسی طرح ضروری ہے۔ اہل بیت کے در کو تم چھوڑ دو گے ہیں جی، تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔
ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا خدا محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا علی ولی کی جسے ولا پسند نہیں علی ولی کی جسے بھی ولا پسند نہیں ہمیں بھی کوئی ایسا بے حیا پسند نہیں ہمیں بھی کوئی ایسا بے حیا پسند نہیں اور جسے بھی عروج و کمال دیتا ہے اسے چوکھٹے زہرا پہ ڈال دیتا ہے کہ رب جسے بھی عروج و کمال دیتا ہے اسے چوکھٹے زہرا پہ ڈال دیتا ہے اگر پرکھنا ہو کسی کا نسب تو یا علی کہہ اگر پرکھنا ہو کسی کا نسب تو یا علی کہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدری ماشاءاللہ اب سمجھ آئیے اس کے بارے میں کان پکڑ کے کوئی بندہ کہے نا کان پکڑ کے اس کو سمجھائیں کہ بھائی حضور کی حدیث ہے آج میں فیس بک پر ایک دوست سے وہ کومنٹ کر رہا تھا تو میں نے اسے یہ حدیث پاک سینڈ کی کہتا مولانا یہ باتیں جو ہے نا یہ گلی محلوں میں بتانے والی باتیں ہیں تم نے اگر دم ہے علم ہے تو پھر جاؤ وہ سیمینار کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ مقابلہ کرو میں نے کہا لعنت ہے تجھ پہ خوف خدا کرو عقل کے اندھو اللہ تعالیٰ تجھے عقل عطا فرمائے ایسی کہ تم ایک حدیث پاک کو گلی محلوں تک محدود کر رہے ہو فرمان مصطفیٰ ہے میں نے اپنے باپ کا فرمان تجھے نہیں سنایا پھر اس بندے نے معذرت کی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میں غلطی پر تھا تو میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں میں عرض یہ کر رہا ہوں ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے اندر آگاہی آنی چاہیے جو حب اہل بیت ہے وہ انسان کی ایمان کا حصہ ہے اگر حب اہل بیت سینے کے اندر نہیں ہے تو پھر تم جتنی مرضی نمازیں پڑھو صدقے دو خیراتیں کرو اور حج کرو وہ رب تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جب تک تمہارے سینے کے اندر حب اہل بیت نہیں ہوگا سبحان اللہ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں عزیز ساتھیوں جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم کے ساتھ سرفراز فرمایا بے شک ایسا خلق عطا فرمایا خلق عظیم آپ کو ایسے اخلاق سے مزین فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آ گیا رب تعالیٰ نے اسے آپ کا گرویدہ بنا دیا سبحان اللہ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افو درگزر سے کہ آپ کا معاف فرمانا کیسا تھا آپ کا معاف فرمانا کیسا تھا یہ سانس کھینچ رہے ہیں مائک آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف فرمانا کیسا تھا واقعہ ہے آپ نے بے شمار مرتبہ سنا سکول کی کتب کے اندر بھی واقعہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک ہے کہ جو بندہ دوسرے مسلمان کو معاف فرما دیتا ہے رب تعالیٰ اس پر اتنا راضی ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو ہم نے معاف کرنا سیکھنا ہے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امت ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر جب حرف آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کبھی کمپرومائز لوگوں سے اس طرح نہ کیا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پر جب معاملہ آیا تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بات ہے میری ذات کی تو پھر میں معاف کرتا ہوں اگر رب ذوالجلال کی ذات کی بات ہے تو پھر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا طائف کا مقام ہے طائف کا آپ نے واقعہ سنا نا طائف کا کہ بچوں نے سنا ہوگا کتابوں کے اندر ہے نہیں طائف کے مقام پر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے طائف کے لوگوں نے شرارتی بچوں کو حضور کے پیچھے کر دیا وہ الحمدللہ بندہ نچیز جگہ دیکھ کے آیا ہے وہ پہاڑ جو ہے نا دونوں بلند و بالا پہاڑ ہے ان کے اندر درمیان کے اندر طائف کی وہ وادی ہے جہاں پر پہاڑ کے فرشتے جو تھے پتھروں کے اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نازل ہوئے حضور علیہ السلام سے اجازت ہے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان پتھروں کو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں یہ جو آپ کو اذیت دینے والے ہیں یہ جو آپ کو تکلیفیں دینے والے ہیں ان کا کچومر بن جائے یہ ختم ہو جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا میں تو معاف کرنے کے لیے اللہ کے میں تو معاف کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے اور وہ پہاڑ بڑا سا میرے پاس ویڈیو ہے وہ
اتنا بڑا پہاڑ ہے، آپ دیکھیں گے عقل دنگ رہ جائے گی، وہ ہوا کے اندر معلق ہے۔ ایسے ہے ہوا کے اندر معلق، وہ جس وقت حضور علیہ السلام نے جا کر ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، ایک مسجد وہاں سے بنی ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، تو ان یہودیوں نے چال چلی، اوپر جا کر وہ بڑا پتھر گرانے کی کوشش کی کہ یہ آپ پر چلا جائے گا پتھر، حضور علیہ السلام معاذ اللہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کو جس وقت یہ خبر ہوئی، رب تعالیٰ کے محبوب نے دعا مانگی، مالک و مولا اگر یہ تیری طرف سے آ رہا ہے تو پھر مجھے منظور ہے، اگر یہ کافر اپنی مذموم جسارت حرکت کر رہے ہیں تو مالک و مولا تو بہتر کرنے والا ہے۔ رسول اللہ کی دعا قبول ہوئی، اور وہ پتھر اور پہاڑ کا جو حصہ ہے وہ آج بھی ہوا کے اندر معلق ہوا کھڑا ہے۔ کسی نے دیکھنا ہو انشاءاللہ میں زیارت کراؤں گا اس کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ وہ پتھر ہوا کے اندر معلق ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاف فرمانے والے تھے۔ آپ کیا تھے؟ معاف فرمانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف فرما دیتے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبیلہ اطفان قبیلہ ہے، حضور علیہ السلام اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے۔ قبیلہ غطفان کے لوگوں کو معلوم پڑا کہ رسول اللہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ سارے پہاڑوں کے اندر منتشر ہو گئے۔ اچانک بارش نازل ہوئی، بارش کی وجہ سے صحابہ کرام کے کپڑے بھی بھیگ گئے اور حضور علیہ السلام کے کپڑے بھی بھیگ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے خشک کرنے کے لیے اتار کر درخت پہ ڈال دیے، اور رسول اللہ آرام فرمانے کے لیے اس درخت کے نیچے سو گئے۔ ان کفار اور مشرکین میں سے ایک بندے نے دیکھا کہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، موقع بہت اچھا ہے، جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیتے ہیں۔ اپنے سردار کے پاس گیا، حصور سردار کا نام تھا، کہا کہ رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، بہت اچھا موقع ہے، جا کر آپ انہیں قتل کر دیں۔ جس وقت وہ تلوار لے کر آیا، تلوار لے کر حضور علیہ السلام کی گردن پر رکھی اور کہا کہ اے محمد آج تجھے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے اپنے زبان سے حال سے فرمایا کہ بے شک وہ رب ذوالجلال ہی میری حفاظت فرمائے، وہ بچانے والی ذات ہے، مجھے بچائے گا۔ جس وقت یہ بات حضور علیہ السلام نے اپنی زبان سے نکالی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو نازل فرمایا، فرمایا جا جبریل میرے مصطفیٰ کی جا کر مدد کر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ نکالے، جبرائیل امین آئے، زوردار گھونسا اس مشرک کے سینے پر مارا، وہ نیچے گرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں نکالی، تلوار ہاتھ میں نکال کر اب حضور نے فرمایا مجھے تو میری ذات نے بچا دیا، تو بتا تجھے کون بتائے گا؟ تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس کی زبان سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جس ذات نے آپ کو بچایا ہے وہی ذات مجھے بھی بچائے گی۔ پھر اس کے زبان پر کیا تھا؟ اس کے زبان پر بتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح تسی میں نو معاف کر دیتا ہے، میرے سینے دے اندر تھوڑی محبت ود گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قدر محبت ود گئی ہے کہ تسی معاف کرنے والے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی میں نو معاف فرما دیتا ہے، میرے دل دے اندر تھوڑی محبت ود گئی ہے۔ یا رسول اللہ بڑی دیر ہو گئی ہے، کلمہ پڑھا کے اپنے امتیاں دے اندر داخل فرما دیو۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھا کے اپنے امتیاں دے اندر داخل فرما دیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کے اپنے امتیاں دے اندر داخل فرما دیتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عفو درگزر دی گل ہو رہی ہے کہ اللہ دے نبی معاف فرمان والے کس طرح نے یمامہ دے موقع دوتے، یمامہ دے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو قتل کرن دا ارادہ کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ہو گئی ہے
کہ وہ قتل کرن دا ارادہ کردا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حدیث مبارکہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دینے اللہ دی بارگاہ جل کی تھی مالک مولا دی سختی تو میں بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دعا نو رب ذوالجلال نے قبول فرمایا اور رب تعالیٰ نے قبول فرما کے اس بندے جو تیسرا دی سختی پائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے تے قادر ہوئے نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ختم کرن دا ارادہ کیتا ہے لیکن انہیں منتا ترلے کیتے نے۔ حضور علیہ السلام نے انہوں بن کے مسجد نبوی دے ستون سے نال بن دیتا۔ ایک دن گزریا، دوسرا دن گزریا، تیسرا دن گزریا، اللہ دی نبی دی بارگاہ چرد کردہ ہے مالک مولا دے پیارے حبیب میں تیری بارگاہ چرد کردہ ہوں، تو بے شک میرے تے احسان کر دے مینوں معاف کر دے، بے شک رب تعالیٰ نے تینوں معاف فرمان والا بھیجیا ہے۔ سبحان اللہ، معاف فرمان والا بڑھا کے بھیجیا ہے۔ یہی گل ہوئی ہے اللہ دے نبی نے انہوں معاف کیتا ہے، معاف کر کے باہر نکلا ہے۔ مسجد نبوی جو باہر آ کے ایک درخت دے تھلے غسل کیتا ہے، غسل کر کے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، عرض کردہ سونیا بڑی دیر ہو گئی ہے میں بھی دیکھ رہا سی تسی کس طرح دے اللہ دے نبی ہو، کس طرح دے اللہ دے نبی ہو، میں بھی دیکھ رہا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی دیر ہو گئی ہے، کلمہ پڑھا کے اپنے امتیاں دے اندر داخل فرما دیو۔ اللہ دے نبی نے کلمہ پڑھایا تے اپنے امتیاں دے اندر داخل فرما دیتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک یہودی عالم دین تھا زید بن سعنہ، کیا نام تھا؟ میں آپ کو کچھ باتیں علمی بتا رہا ہوں پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دوسرا کام ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں، جو آپ چاہ رہے ہیں وہ بعد میں ہوگا۔ زید بن سعنہ یہودیوں کا عالم تھا، کیا تھا جی؟ زید بن سعنہ۔ اس نے تورات میں حضور علیہ السلام کے صفات کو پڑھ رکھا تھا۔ صفات کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کے تذکرے۔ سبحان اللہ، اس نے جو کچھ بھی تورات کے اندر پڑھا تھا سب کا سب بے عین ہی حضور علیہ السلام کے اندر اس نے دیکھ لیا۔ دو چیزیں ایسی تھی جو ابھی آپ نے نہیں دیکھی تھی۔ ایک یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلم ہے، حلم کہتے ہیں حوصلے کو، وہ غضب پر، آپ کا حلم غضب پر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر کوئی جاہل آپ سے مقابلہ کرتا ہے تو آپ کا جاہل کے مقابلے میں حلم کا کیا عالم ہوگا۔ اس نے دو چیزیں جاننی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے گھر سے کاشیان مبارک سے باہر نکلے۔ آپ نے ایک سوار کو دیکھا جو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں محلے اور فلاں جگہ سے میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی وجہ یہی بنی ہے کہ میں فلاں بستی کا رہنے والا ہوں، فلاں لوگوں کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی اور انہیں یہ کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق سے مالا مال فرما دے گا، رزق سے مالا مال فرما دے گا۔ یا رسول اللہ کچھ وقت اچھا بیتا لیکن اب ان پر قحط سالی کا واقعہ بنا ہوا ہے۔ اب میں یہ ڈر رہا ہوں کہ اگر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا، قحط سالی کا معاملہ یہ چلتا رہا تو پھر مسئلہ یہ بنے گا کہ وہ اسلام سے دستبردار ہو جائیں گے، وہ پھر اپنا جو شرک والا معاملہ ہے اسے شروع کر دیں۔ یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں۔ اب زید بن دسنہ کہتے ہیں کہ میں زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں اسی انتظار میں تھا کہ کوئی واقعہ ایسا بنے تاکہ مجھے موقع ملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو جان سکوں۔
آپ کے حلم کو پہچان سکوں کہ آپ کا حلم جو ہے وہ غضب پر حاوی ہوتا ہے یا نہیں، جو آپ کے ساتھ چہل اگر کوئی ایسی گفتگو کرتا ہے آپ کا حلم اس پر پڑتا ہے یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک کی طرف چہرہ کیا، حضرت علی پاک نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے۔ وہ زید بن ثانہ کہتا ہے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے پیشگی پر کچھ کھجوریں دے دیں جس کے بدلے میں میں آپ کو سونا دے دیتا ہوں۔ پیشگی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ پیشگی پیشگی کہتے ہیں کہ پہلے چیز دے دینا۔ آپ پیشگی پر مجھے کھجوریں بیچ دیں، میں آپ کو اس کے عوض میں سونا دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ سونا دیتا ہوں۔ سودا طے پا گیا، سونا دے دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوار کو سونا دیا، جاؤ اپنی اس قوم کے اندر بانٹ دو تاکہ وہ اسلام سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ وہ چلے گئے۔ 3 دن باقی تھے، ابھی جو مدت مقرر ہوئی تھی، جو واقعہ ہوا تھا 3 دن ابھی باقی تھے کہ 3 دن رہتے تھے وہ مدت ختم ہونے کو، کہ اب ایک میعاد ہوتی ہے جی، لکھ پڑھ ہوتی ہے کہ جی اتنے معاملے اتنے دنوں کے بعد اتنے مہینوں کے بعد میں تجھے یہ چیز واپس دوں گا۔ 3 دن رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھا کے واپس تشریف فرما ہوئے تو زید بن ثانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کو پکڑا، دامن کو پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہا کہ اے محمد کیا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں پر تو جبر کرے، لوگوں کو چیزیں واپس نہ لوٹائے؟ کیا تجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، تلوار نیام سے باہر نکالی، آگے بڑھنا چاہا، اس کا سر قلم کرنا چاہا۔ رسول اللہ نے منع فرمایا اے عمر رک جا، بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے حلم دیا گیا ہے، مجھے حوصلہ دیا گیا ہے، اگر یہ کام کر رہا ہے اسے کرنے دو، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے معاف کرنے والا پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے مجھے معاف کرنے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کیا کرنے والا؟ معاف کرنے والا۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ الفاظ بیان کیے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہودی ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا عمر لے جاؤ اسے فلاں جگہ پر جا کر اس کی جو بھی ڈیمانڈ ہے اس کی پوری کرو، اور اسے 20 مسکال کھجوریں اضافی دینی ہے۔ یا رسول اللہ 20 مسکال کھجوریں اضافی دینے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تو جانتا ہے تو نے اس کا دل دکھایا ہے، تو نے اس پر سختی کی ہے، اس سختی کی وجہ سے جا کر اسے 20 مسکال کھجوروں سے اور نواز دے۔ جس وقت وہ بندہ حضرت عمر فاروق کے پاس ساتھ چلتا ہوا مقام پر پہنچا، تائیوں نے مکان پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت عمر فاروق کو کہنے لگا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی کے غلاموں حضرت عمر فاروق کہنے لگے نہیں میں نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ میں زید بن ثانہ ہوں، یہودیوں کا عالم ہو، جی یہودیوں کا عالم ہوں۔ یہ کیوں کیا؟ کس وجہ سے کیا؟ معاملہ کیا تھا؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے نبی کے غلام، اے عمر فاروق میں ہرگز یہ جسارت نہ کرتا، میں نے تورات میں پڑھ رکھا تھا اس اللہ کے نبی کی جو نشانی پڑی تھی سب کی سب مجھے سچی پا چکا تھا، لیکن 2 چیزیں ایسی تھی جو میں جانچنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، اس کا پریکٹیکل کرنا چاہتا تھا، اور وہ 2 یہی تھی کہ میں رسول اللہ کے سامنے اگر میں نے اتنی بلند آواز سے گفتگو کی ہے، اگر یہ اپنا بیہیو اپنایا ہے، وجہ یہی تھی میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ رسول اللہ پر اگر کوئی غضب سے گفتگو کرے تو رسول اللہ کا جو حلم اور حوصلہ ہے وہ اس پر فوقیت پا جاتا ہے۔ سبحان اللہ یعنی وہ فوقیت ہو جا۔ آپ نے فرمایا اس یہودی عالم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کہنے لگے کہ اے عمر بے شک میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں رب کے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں، اور محمد مصطفیٰ کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ اگر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جتنا بھی مال ہے میں نے آپ کو تحفہ کر دیا، آپ کے قدموں میں نشاور کر دیا، یا رسول اللہ آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں اس مال سے مالا مال فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں
غریبوں کی برلانے والا، وہ غریبوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ مصیبت میں اگر اللہ دا نبی دا کوئی غلام آ جائے، اللہ دے نبی اس دی حاجت روائی کر دینے، اس دی مصیبت نو دور کر دینے۔ اگر اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی جانور آ جاوے، اللہ دے نبی اس دی مصیبت نو دور فرما دینے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کسی نے 10 درہم تحفہ پیش کیتا، اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا گیا۔ اللہ دے نبی نے 4 درہم دی قمیض مبارک لئیے، اپنے بازار دے وچوں باہر نکلے نے، باہر نکل کے قمیض مبارک زیب تن کیتی ہوئی ہے۔ ایک اللہ دے پاک نبی دے غلام نے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک قمیض بڑی خوبصورت ہے، میں نو بڑی اچھی لگ رہی ہے، یا رسول اللہ اس قمیض نو میں نو نواز دیو، قمیض میں نو دے دیو۔ اللہ دے نبی نے قمیض اتار کے اس غلام نو دے دیتی، واپس جا کے پھر آپ نے 4 درہم دینار دی اور قمیض خریدی ہے، آپ نے زیب تن کیتی ہے۔ پھر باہر نکلے نے ایک عورت نو ویکھیا ہے، ایک لونڈی نو ویکھیا ہے، ایک تنیر نو ویکھیا ہے، جڑی زارو قطار رو رہی ہے، بڑی زارو قطار رو رہی ہے۔ اللہ دے نبی نے پوچھا، اے عورت اے مائی تو کون ہے؟ عرض کر دیے، سونے میں فلاں قبیلے دی کنیرہ، فلاں قبیلے دی غلامہ۔ اس لوگاں نے، اس آقا نے، اس سردار نے میں نو آقا لین دے واسطے بھیجا ہے۔ سونے آپ نے فرمایا رون دی وجہ کی ہے؟ عرض کر دیے، سونے 2 دینار درہم میرے کل غلط پھٹ گئے نے، میرے کل گم ہو گئے نے، میں واپس گئی تو میرا سردار میں نو تکلیف دے گا، میرا سردار میں نو تکلیف دے گا، سزا دے گا۔ یا رسول اللہ بڑی پریشان مصیبت دے اندر آؤ، کوئی بھی میرے دکھ دا مداوا نہیں بن رہا، کوئی بھی میرے دکھ دا پرچار نہیں کر رہا، کوئی بھی میری مصیبت نو دور نہیں کر رہا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، جس دا کوئی نہ ہوئے اس دا محمد ہوتا ہے، جہان دے اندر کوئی نہ ہوئے اس میں محمد۔ اللہ دے نبی نے 2 دینار کٹ کے اس مائی دی جو تھلی دو تے رکھے نے، ہتھیلی تے رکھے نے، چال آٹا لے کے واپس ٹر جا، آٹا لے آئے، پھر رون لگ پئیے۔ پھر پوچھا اللہ دے نبی نے، رون دی وجہ کیے؟ رون دی وجہ کیے؟ عرض کر دیے، سونے بڑی دیر ہو گئی ہے، ایتھے رو رہی سی، کوئی میری نہیں سن رہا سی، بڑی دیر ہو گئی ہے، مالک بھی انتظار کر رہا ہوئے گا، سردار بھی انتظار کر رہا ہوئے گا، آقا بھی انتظار کر رہا ہوئے گا، بڑا ظالم تجا میرے، اگر واپس جاواں گی صدا دے گا۔ یا رسول اللہ تسی اگر انہا کرم فرما دیتا ہے تو اور بھی کرم فرما دیو۔ اللہ دے نبی نے فرمایا، اے لوٹی پریشان ہون دی لوڑ نہیں، اگر اللہ نے میری مدد نال تیری پریشانی نو حل کیتا ہے، میں محمد اس آٹے دی کٹڑی نو اپنے کندھے مبارک تے چک کے تیری مالک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوا گا۔ اس مالک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا، مالک نے ویکھیا کہ چہرہ نواں نظر آ رہا
آیا ہے بڑا حسن و جمال دا منبع ہے بڑی خوبصورتی دا منبع ہے اے چہرہ کوئی بڑا ہی سچا چہرہ ہے آپ اس نے پوچھا اے آڑ والے تو کون ہے جواب ملا میں محمد مصطفیٰ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری 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 آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت بیٹھے ہو نا شرین دے نال لگے تھانوں ویلڈ لگ گیا شرین دے کمال ہے یار یہی نکر نہیں بول دی بے سارے بول دے پر ماشاءاللہ حضور دے آقے دے غلام بلند وانا سبحان اللہ کو اجے بھی ہاتھ تھلے کتھے لے کے جاؤ گے یہی ہاتھ کل بروز قیامت گواہی دین گے یہی ہاتھ یہی ہاتھ ملک کو نین میں انبیاء تاجدار ملک کو نین میں انبیاء تاجدار تاجدار روکا ہمارا نبی میرے نبی دی گل آئی ہن میں دیکھنا چاہنا وا شیر بھی سے وجہ تو پڑھیا ہے دیکھنا چاہنا وا اپنے نبی دی ذات دے اپنے نبی دے نام تے کون بولن والا ہے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان سن کے بولن والا ہے ملک کو نین میں انبیاء تک اونچا لا ہے جس کا وہ ہے مقام پر اونچا لا ہے جس کا وہ ہے ہر مقام کا اونچا ہمارا نبی شامل کو مولا اس مجلس کے اندر آنے والے چودھری مشتاق دی طرفوں سجائی جان والی مجلس کے اندر آنے والے جیڑا جیڑا غلام بلند آواز نال اپنے ہتھاں نوں چک کے تو ہتھاں نوں بلند کر کے سبحان اللہ کے یا مالک مولا اج رات نوں آقا دی زیارت نصیب فرما سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آپ نے سنا ہوگا نا یہ شعر اکثر سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سنا ہے نا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے کراغاں یا رسول اللہ لیکن میں اس کو اس طرح نہیں پڑھتا سنا ہے یہ بات بعید کی ہے سنا ہے پتہ نہیں ہوئے گا یا نہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو یقین ہے یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے کہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے ذرا یا رسول اللہ ذرا یا رسول اللہ پریشان نہیں ہونا کہ میرے آقا اگر ایتھے تشریف لے آئے تو ساڈا گھر رہ جاوے گا وہ میرے مصطفیٰ
مصطفیٰ کریم دی او شان ہے میرے مصطفیٰ کریم جس تھان تو بھی گزر جان او کلیاں بھی گواہی دیندیاں نے او تھاما بھی گواہی دیندیاں نے او جگہ بھی گواہی دیندی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم دس جگہ تو گزر ہو گیا ہے اور رستے نورو نور ہوں اور رستے نورو نور ہوں جس راہ تو محمد لگ جاتے اور رستے نورو نور ہوں اور رستے نورو نور ہوں جس راہ تو محمد لگ جاتے اور رستے نورو نور ہوں جس راہ تو محمد لگ جاتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منچار کی آمد، دلدار کی آمد، پرنور کی آمد، حضور کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، اس شہید میلاد النبی ماشاءاللہ نعرہ من محل بانے نعرہ بیک داما کسی کنی پاور ہے چھوڑے میں اپنا ایک موضوع تھوڑے جا کلوز کر کے نا اگرچہ ہوئے دے اسی ذمہ دے اندر لیکن میں اپنے موضوع دوسری طرف لے کے جا دوسرا میں نے موضوع میں لائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ رب ذوالجلال حکم فرما رہے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا جس طرح تسی اس رب ذوالجلال دی عبادت کر دیو جس طرح انہوں تسی سجدہ کر دیو اللہ تعالیٰ دی عبادت کر دیو تو انہوں حکم ہے کہ اس دے نال نال تسی اپنے والدین دا بھی اپنی دو ادھے احترام والدین دا تو احترام کرو والدہ دی شان دے ہوتے والدین دی شان دے ہوتے ایک دو حدیث بیان کروں گا میں نعرہ لانے آخر تک موٹر سائیکلیں دے بیٹھے نے کھلوتے نے جتھے بھی ہے نے سرین دے نال بیٹھے نے سجے کھپے جتھے بھی بیٹھے نے ہاتھ نو بلند کر کے نعرے دا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ پاک آپ کے جوش و جذبہ کو سلامت رکھے اسی طرح آپ نے چلنا ہے چند منٹ کی حاضری باقی ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی پہلے وہ کیا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے یہ دانت نہیں نکالنے میں نوجوان دانت نکال رہے ہیں کچھ ہیں بھی میرے شاگرد کچھ شرم کریں مجلس ہے کوئی تماشا نہیں ہے دروشی پڑھیں اللہ کیا تقریبا پڑھی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق کے مالک تھے رب تعالیٰ نے آپ کو بہت اخلاق عطا فرمایا تھا رب تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کے اندر ہی پورے قرآن کو نازل فرما دیا سبحان اللہ بے شک قرآن تو نہیں بولے کتنے بولو گے سبحان اللہ سبحان اللہ ایوے ویسے پیر وقاص دے رہا دے تو سارے ہاں جی اللہ دے بندے بلند وانا سبحان اللہ کو سبحان علیہ اللہ السلام اخلاق کے مالک تھے آپ کا عفو درگزر آپ کا عدل آپ کی سخاوت آپ کی گفتگو آپ کا تبسم آپ کا چلنا آپ کا پھرنا آپ کی پوری زندگی کا جو مجموعہ تھا آپ کا بچوں کے ساتھ شفقت کرنا آپ کا عورتوں کے حقوق کا بیان کرنا بیٹی کے حقوق کا بیان کرنا زوجہ کے حقوق کا بیان کرنا بیوی کے حقوق کا بیان کرنا زندگی کے ہر مرحلے کے اندر آپ کے جو زندگی کے سارے معاملات تھے رب تعالیٰ نے آپ کو سب معاملات کے اندر اخلاق کے زیور کے ساتھ راستہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس کے اندر ایک ماں ہے ایک ماں ہے جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے تم نے میری عبادت کرنی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہوئی ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے ایک عورت آتی ہے عرض کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن ہو گئے ہیں بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں کچھ کھانے کو نہیں میسر کرم فرمائے مہربانی فرمائے
اللہ کے نبی نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ عائشہ کچھ ہے تو لے آؤ۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ 3 کھجوریں پیش کرتی ہیں، 3 کھجوریں پیش کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے کھجوریں لی، اس مائی کو دی، اس نے ایک بچی کو دی، دوسری بچی کو دی، تیسری اپنے پاس رکھی، گٹھلی نکالی، ایک بچی کو دی، گٹھلی نکالی، دوسری بچی کو دی۔ بچیاں بھوک لگی ہوئی تھی، جلد از جلد کھانے لگی، کھا کر ختم کی۔ ابھی ماں نے اپنی کھجور منہ کے قریب کی تھی، بچیوں نے وہ بھی کھجور مانگی۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں، ماں کی ممتا تڑپ گئی، ماں کی ممتا کو چین نہ آیا، ماں کی ممتا کو سکون نہ آیا۔ دل کے اندر خیال کیا میں ماں ہوں، میں رہ لوں گی، بچیوں کی جو بھوک ہے اسے مٹا لوں، بچیوں کو ڈیمانڈ ہے اسے پورا کر دوں۔ اپنے والی کھجور کو 2 ٹوٹے کیا، آدھا ایک بچی کو، آدھا دوسری بچی کو۔ اللہ کے نبی یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی تبسم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، اے دیکھنے والوں، اے زمانے والوں، دیکھا ہے یہ ماں ہے جس کا پیار کبھی بڑھتا نہیں ہے، یہ ماں ہے جس کے پیار کے اندر کبھی فرق نہیں آتا۔ زمانے کے سارے پیار فطوری ہیں، زمانے کے سارے پیاروں کے اندر خلل آ سکتا ہے، فرق آ سکتا ہے، جیلیت آ سکتی ہے۔ زمانے کے ہر پیار کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نظام آ سکتا ہے جس کے اندر اسے ٹوٹنا شکار ملے، لیکن ایک ماں کا پیار ایسا خالص پیار ہے، ایک ایسا متفق پیار ہے، ایک ایسا خلوص سے بھرا ہوا پیار ہے۔ چاہے جتنی زندگی کے اندر دراڑیں آتی رہیں، لیکن ماں کے پیار کے اندر کبھی فرق نہیں آ سکتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے معاملے کو دیکھ رہے نے۔ آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے اعلان فرمایا اے دیکھن والے ہو، اے دیکھن والے ہو، تسی ویکھیا ہے اس عورت نے ایک کھجور اپنی بچی نو دتی، دوسری کھجور دوسری بچی نو دتی، خود کھان لگی ہے، پھر بچیاں نے ڈیمانڈ کیتی ہے، وہ کھجور بھی بچیاں نو دے دیتی ہے۔ اے زمانے والے ہو دیکھ لو، رب تعالیٰ نے ماں دے سینے دے اندر اولاد واسطے کتنی محبت رکھی ہے، ماں نو برداشت نہیں ہویا۔ زمانے والے ہو اج دیکھ رہے ہو، اج دیکھ رہے ہو جس طرح اس ماں نے اپنی اولاد دے نال شفقت کیتی ہے، اج ارشاد تے رب اس دے چرچے کر آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ کوئی بدبخت تھا نا، بدبخت وہ کسی عورت کے ساتھ اس کا چکر تھا، اس کی معشوقہ نے کیا کہ میں تم پر تب راضی ہوں گی جب تم اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لا دے گا مجھے۔ ماں کا کلیجہ نکال کے لائے گا۔ وہ بدبخت تھا، اندھا ہو چکا تھا، اس نے ماں کا کلیجہ نکال کر چلتا رہا ہے، چلتا رہا ہے۔ جب پہنچا اس عورت کے پاس، ماں کا کلیجہ نکالا ہوا ہاتھ میں رکھا ہوا، محبوبہ کے سامنے جس وقت پیش کیا، محبوبہ نے ریجیکٹ کیا، کہا مجھے تو یہ قبول نہیں ہے۔ اب ہاتھ سے پھر انہی ہاتھوں سے کلیجہ اٹھائے ہوئے پھر واپس لوٹا۔ وہ قدم اور ہیں، جانے کے اور تھے، آنے کے اور تھے۔ ٹھوکر لگی، نیچے گرا، اور لکھنے والے راوی نے لکھا کہ اگر کوئی درد رکھنے والا ہوا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ جب کلیجہ زمین پر گرا، کلیجے سے آواز آئی پتر تو بچ گیا ہے۔ سمجھ نہیں آئی تھوڑی؟ پتر بھی گرے آئے، کلیجہ بھی گرے آئے، کلیجے جو آواز آئی پتر تو بچ گیا ہے، تینوں سٹت نہیں لگی، تینوں چوٹ تے نہیں لگی، تینوں تکلیف تے نہیں ہوئی۔ کلیجہ کٹیا ہوئے، ماں دا کلیجہ کٹیا ہوئے، کلیجے جو پھر بھی آواز آ رہی ہے۔ دوستا سنگیا ساتھیا، تو مانو جتنے مرضی دکھ دے لے، جتنے مرضی دکھ دے لے، لیکن ماں دے دل دے اندروں کدی تیرے واسطے بد دعا نہیں نکلے گی۔ چاند صورتاں نے جس دے واسطے بد دعا نکلے، اللہ دے نبی نے سیڑھی تے پیر رکھا آمین آکھا، دوسری تے پیر رکھا آمین آکھا، تیسری تے پیر رکھا آمین آکھا۔ پوچھا گیا رسول اللہ یہ معاملہ کی سی، ماجرا کی سی؟ اللہ دے نبی نے فرمایا جبرائیل امین سی۔ اس نے آکھیا کہ جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھے، جیڑا رمضان دے روزے پاوے، روزے نہ رکھے، اودی ناک خاک آلود ہوئے۔ میں آکھیا آمین۔ دوسرا نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا ماں باپ نو بڑھاپے دے اندر پاوے، انہاں دے نال ادب و
احترام دے نال حسن سلوک دے نال پیش نہ آوے اس دی خاک آلود ہوئے نا خاک آلود ہوئے میں آکھیا آمین تیسرا انہیں آکھیا یا رسول اللہ جیڑا آپ دا نامے اس کے میں گرامے سنے تے آپ دی ذات تے درود نہ بھیجے اس دی نا خاک آلود ہو وہ تباہ ہوئے برباد ہوئے میں آمین آکھیا زمانے والے ایک دستور بن گیا ہے کہ والدین دی ادب و احترام جیڑا نہیں کرتا والدین دا جیڑا دل دکھاندا ہے جیڑا تکلیف پہنچاندا ہے وہ بندہ کدی کامیاب نہیں ہوتا تباہ و برباد ہوتا ہے اس جہان بھی اس دا برباد ہے تے اس جہان بھی اس دی بربادی ہے وہی بندہ کامیاب ہے کہ جیڑا اپنے والدین دے دل نو خوش کردا ہے ایک بندہ سی نا رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر عرض کردا سونیا میں اپنی والدہ نو سین کندھے دے چک کے موڈیاں دے چک کے اس طرح دی جگہ تے سیر کرائیے اس جگہ دا سفر کیتا ہے کہ وہ پہاڑاں دے اگر بوٹی نو سٹیا جاندا وہ بوٹی کباب بن جاندی انی گرمی دے وچ حدیث پاک بیان کر رہا یا رسول اللہ کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کر دیتا ہے اللہ دے نبی نے پتہ کی جواب دیتا بے جلیا تو یہ گل کردا ہے میں حق ادا کر دیتا ہے تو اپنی ماں دی ایک مسکراہٹ دا بھی اگے ہاتھ ادا نہیں کر سکتا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے سونا کہہ کے ماں جد باجا مار دیئے سونا کہہ کے ماں جد باجا مار دیئے ماں حیات نے اللہ انہوں نے لمبی زندگی کرے دے جنہاں نے وصال فرما دے اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشش فرما کے درجات بلند فرماوے میں نے وہ دسو تسی میں تھوڑے کول پوچھنا ہے کہ تھوڑے وچ بھی کدی کسے ماں نے تھانوں سونا آکھیا نہیں آکھیا میرا دل دا ٹوٹا آکھیا میرا جگر آکھیا میرا سونا آکھیا میرا گلو آکھے اپنے پیار تو کوئی تنہ رکھیا ہوئے گا کنا پیار آندے یار کنا مزہ آندے کنی لذت آندی ہے کہ جدو ماں بڑے خوبصورت انداز دینال کہندی ہے وہ سونیا میرے پترہ میرے کول آ کے بہ جا اے ہائے پتر بیوی دی من کے بیوی دی موڈے نہ رل گیا ہیں جی تے ماں بیچاری نو پوچھے نہ کہ ماں ہے تو کیڑی شے میرے چنہ کل بروز قیامت ماں ہی ہوئے گی جس نے تنو جہنم میں چکاڑ کے جنت ہی داخل فرمایا یہ ماں ہوئے گی بیوی دا رشتہ ختم ہو جائے گا بیوی ٹوٹ جائے گی بیوی سارا کچھ نظام اتھے رہ جانا ہے جس کی خالص جڑی محبت ہے فقط ماں دی محبت ہے شاعر نے تخیل پیش کیتا ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے سونا کہہ کے ماجد باجا مار دیئے پتر جے کر خواب وچ ڈر جاوے پتر جے کر خواب دے وچ وہ ڈر جاوے ماں دلا سے دیندی تن من وار دیئے پتر جے خواب دے وچ ڈر جاوے ماں دلا سے دیندی تن من وار دیئے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تابش نے شعر کہا ہے نا مدت ہوئی ہے میری ماں نہیں سوئی تابش مدت ہوئی ہے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک بار جب چونک کے میں نے کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے رات کا عالم ہو نا رات بچہ سو رہا ہو نوجوان سو رہا ہو اگر وہ پکار کے اٹھ بیٹھے ڈر سے تو وہ ماں کی ہستی ہی ہے جو تیرے اپنے سینے کے ساتھ لگے گی پترا میں تیرے کو نہ پریشان نہیں ہونا ہے جی ایک زمانہ گزرا ایک مدت گزری میری ماں نہیں سوئی تابش
ایک بار چونک کے جب میں نے کہا ماں مجھے ڈر لگتا ہے جی وہ تو ماں ہی ماں ہے نا، تو اسی تخیل کو شاعر نے کہا ہے پتر جے کرے خواب دے بچ بھی ڈر جاوے ماں دلا سے دیندی تن من وار دیے ماں دی مچھڑی بولی سینہ تھار دیے سونا کہہ کے ماں جد واجا مار دیے ماں حکم جے منیے ڈاکوں لٹ دے نہیں ماں حکم جے منیے ڈاکوں لٹ دے نہیں گل میری ہے نہیں او یارو گل میری نہیں ولیاں دے سردار دیے ماں دی مچھڑی بولی سینہ ٹھار دیے شاعر نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا واقعہ یہ نوٹ کیتا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جس وقت سفر تے روانہ ہون لگے نا آپ دی ماں نے کیا کہ پترا ایک گل یاد رکھی کدی کسی جگہ جھوٹ نہیں بولنا کیا جھوٹ نہیں بولنا بالکل جھوٹ نہیں بولنا ڈاکو پہ گئے قافلہ لٹیا گیا شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا تیرے کو کوئی شے ہے وے نے کہا جی میرے کو دینار نے کتنے نے جی کہ میرے کو تھلو سیتے ہوئے نے ڈاکو بڑے پریشان ہوئے کہ کداں دا بچہ ہے ہر کوئی اپنا مال بچاندا ہے بچ بھی گیا سی کچھ لیندے یہی کہہ دندا جی میرے کو کچھ نہیں تو بچ جانا سی پوچھا پترا یہ تو سچ کیوں بولیا آکھیا مینوں ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا مینوں ماں نے آکھیا سی جھوٹ نہیں بولنا تے میں اپنی ماں دی لج رکھی ہے ماں دی لج رکھن والے اس طرح دے ہوندے نے شاعر نے وہی تخیل پیش کیتا ہے ماں دے تابے داروں ویس نے دسیا ہے ماں دے تابے داروں ویس نے دسیا ہے ماں دے گھر وچ لوگوں فصل بہار دیے ماں دے گھر وچ لوگوں فصل بہار دیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو اللہ دے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما دے اللہ دے نبی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما دے آپ اٹھے نے آپ نے اٹھ کے ملک شام کی طرف چہرہ کر کے اپنے گریبان دے بٹن کھول کے تازہ ہوا لین دی کوشش کی دیئے کچھ سنگڑ دی کوشش کی دیئے صحابہ کرام کھڑے نے عرض کرتے نے سونے کی دیکھ رہے ہو کی سن رہے ہو اس طرف منہ کر کے کیڑی چیز نو محسوس کر رہے ہو اللہ کے نبی فرماتے نے میرے صحابہ تسی نہیں جان دے میں مصطفیٰ کریم کیڑی شے سن رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ایک میرا امتی ہے کرم دے وچ رہن والا ہے جس طرح وہ ایسے میرا بڑا ہی دیوانہ ہے بڑا ہی مستانہ ہے میری نال بڑی محبت کردا ہے وہ عرض کر دینے یا رسول اللہ اگر محبت کردا ہے وہ تھوڑی بارگاہ دے اندر حاضر کیوں نہیں ہویا آپ نے فرمایا لوگوں سن لو یاد کر لو او ایس میری بارگاہ دے اندر حاضر اس لیے نہیں ہویا کہ انہوں ماں دی محبت نے نہیں آن دیتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت نہیں ایسے ختم کرتے ہیں بس دو شعر رہ گیا نہیں انشاءاللہ دو حدیث اور بیان کرنی ماں دے متعلق نے والدین دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تسی جمعہ والے دن جا کے اپنے والدین دی قبر تے بیٹھ کے اگر سورت یاسین دی تلاوت کر دے ہو رب تعالیٰ اس تلاوت کرن دے صدقے رب تعالیٰ تھوڑی کامل بخشش فرما رہے حدیث پاک عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے کو زندگی دے اندر والدین ناراض ہوں دکھ تکلیفاں پہنچائیاں ہوں
اس دے نال اگر والدین دے کول انسان معافی منگنا چاہے، اپنے گناہاں دی بخشش کرانا چاہے، کیا کوئی طریقہ ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ہاں، تسی اپنے والدین دی قبر تے جا کے رب نو حاضر ناظر کہہ کے والدین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے صدقے دل دے نال معافی منگو گے، رب تعالیٰ تھوڑی معافی نو قبول فرمائے گا۔ عرض کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر والدین فوت ہو جان، والدین دی قبر بھی معلوم نہیں، والدین دی قبراں دا نہیں معلوم کہ والدین دی قبراں کتھے نے، اللہ دے نبی نے فرمایا اگر قبراں معلوم نہیں پھر اندازہ کر لینا ہے کیڑی قبر ہے۔ عرض کی دی یا رسول اللہ اے بھی نہ ہوئے، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ سن لو، اگر اے بھی گل موجود نہ ہوئے اندازے دے نال دو لکیراں لا لینیاں نے، ایک نو والد دی قبر سمجھ لینا، دوسری نو والدہ دی قبر سمجھ لینا ہے۔ اونا لکیراں نو اللہ تعالیٰ نو حاضر ناظر من کے اونا لکیراں دے ہاتھ رکھ کے اگر تو کب اللہ تعالیٰ دی بارگاہ در معافی منگے گا، رب تعالیٰ تیری معافی نو قبول فرمائے گا۔ یہ غالباً میں ایک جگہ تے بیان کیتا اپنے چک دے وچ، بندیاں نے اعتراض کیتا جی یہ گل ذہن دے وچ نہیں آ، میں کہ میرا چنا تیرے ذہن دے اندر جو گند پیا کھڑا ہے تو سرکار مصطفیٰ دے فرمان نو جھٹلا رہے ہیں۔ میں تھانوں اگے بھی آکھدا ہوندا وا کہ وکھانا میرا کام ہے، وکھانا میرا کام ہے، تسی میرے کول آؤ تے صحیح۔ تسی جو بہ کے دوروں بہ کے محدث بن جاندے ہو، مفکر بن جاندے ہو، شیخ الحدیث بن جاندے ہو، تے پھر میرا تے دے وچ کوئی قصور نہیں۔ ہاں گھر دے مفتی گھروں دال نہ لبے تے باہر پتہ نہیں بندہ بڑا بڑا فنے خان بنے۔ اللہ دے بندے کوئی بھی گل بیان کیتی جا رہی ہوگی، میرے کو کتاب موجود ہے الحمدللہ، جو بیان کیتا ہے جس طرح دا بھی بیان کیتا ہے الحمدللہ بحوالہ بیان کیتا ہے، بحوالہ، اور انشاءاللہ وکھان دا ذمہ دار ہے کوئی دوست بھی ویکھنا چاہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ محترم محمد مشتاق دے والدین اور انہاں دی زوجہ محترمہ مغفورہ دی کامل بخشش فرمائے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچہ محمد آکاش اس دے بھائی محمد ندیم دے اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ انہاں دا خصوصی فضل و کرم فرماوے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دی لاج رکھ دیا ہویاں، انہاں دا سایہ جڑا ہے او والدین دا سایہ انہاں دے سراں تے تا دیر قائم فرمائے۔ ایک بڑی سونی چند اشعار نے جڑے میں تھانوں پیش کرنے نے، جڑی ماں باپ دے بارے تخیل پیش کیتا گیا ہے، لیکن میں تھوڑا ذوق ویکھنا ہے کہ تھوڑے جڑے دل و دماغ نے لنگر وچ کھبے ہوئے نے یا تسی جاگ رہے ہو۔ بلند بنا سبحان اللہ۔ بانیاں نے محفل کو تو ذرا جلدی ہے کہ شاید انہوں نے صبح کہیں کام پہ جانا ہے یا انہیں مزہ نہیں آ رہا۔ میرا تو موڈ تھا کہ اگر آپ نے اکیلے ہی اس کا موقع دیا تھا تو میں زیادہ سے زیادہ آپ کو کچھ سنا سکوں۔ بہرحال موضوع تو بہت لمبا تھا، اللہ پاک اسے قبول فرمائے۔ جس باغ دمالی، جس باغ دمالی ٹر جاوے، اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں، جس باغ دا مالی ٹر جاوے، اس باغ چ رہندی چھاں کوئی نہیں، جدوں باپ کسے دا عمر ہو جاوے، ادوں رہندی جسام وچ تاں کوئی نہیں، جس باغ دا
جس باغ دا مالی ٹر جاوے اس باغ دی رہندی چھاں کوئی نہیں او باپ دے ہوندیاں سارے اپنے بن دے باپ دے ہوندیاں سارے بن دے جدوں باپ کسے دا مر ہو جاوے پھر پھڑدا دی کوئی نہیں جس باغ دا پالی وہ ٹر جاوے اس باغ دی رہندی چھاں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے والدین دا ادب و احترام کرن دی